ایسے کبھی ابھی 2 آئیڈیاز مزید ذہن میں ہیں جن کو آپ نے کاغذ پہ اتارنا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے, کسی کو بلیم نہیں کرتی ہوں, زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ کچھ سوچیں اگر تھوڑا سا بھی آڈ, تو اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ ریٹنگ اور فلانا اور پھر ایک کوڑا. آپ سمجھتی ہیں یہ ریٹنگ نے ڈرامے کو افیکٹ کیا؟ بہت بری طرح, کیونکہ آپ نے ایک سرٹن لیول کی مینٹیلٹی کو کیٹر کرنے کے لیے اپنے ڈرامے کو وہاں اتار دیا. لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ 4-5 قسم کا کام کریں. جیسے میوزک میں کہتی ہوں جو کلاسیکل سننے والے 50 لوگ ہیں 100 میں سے, کیا وہ مر جائیں؟ ان کا دل نہیں ہے کلاسیکل میوزک سننے کو, ان کے لیے بھی بنائے نا. آپ نے ضرور وائلڈ میوزک ہی بنانا ہے, بچے سننا چاہتے ہیں لاؤڈ میوزک, ان کو سننے دیں. میں ایک دن دیکھ رہی تھی نیرا نور کا پروگرام آ رہا تھا میری پسند پی ٹی وی پہ, بہت اچھا. میں تو لیٹ گئی اور رونے لگ گئی. میں نے کہا یہ والا میوزک کہاں چلا گیا؟ ہم اور آپ وہ سنتے تھے نا, پہلے لوگ انتظار کرتے تھے پی ٹی وی پہ رات کو 10:30-11 بجے آتا. اگر وہ کوئی 25 لوگ ہیں 100 میں سے, تو ان کے لیے بھی تو سوچیں. ابھی بھی کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں. یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ والا ڈرامہ بھی بنائیں, وہ بھی چلو بنائیں, ان کو بھی خوش کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, سارا ڈرامہ ہی ہم نے روڈ مارا کہ ادھر ہی چلا جائے, کہ ساس نے تھپڑ مارا اور گھر سے کہا نکل جاؤ, اور اٹھا کے اس لڑکی کو وہاں پھینک دیا. میں ایک پلے میں تھی, مجھے کسی نے کہا کہ اپا اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر, اس کو دھکا دے کے باہر, وہ گرے جا کے روڑ کر کے. میں نے کہا دیکھو یہ BA پاس لڑکی ہے, میں اگر اس کو کہوں نا گیٹ آؤٹ, اس کے لیے یہی بہت ہے. میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی کہ میں اس کو پکڑ کے لے کے کر کے وہاں پھینکوں. مطلب یہ کیا بات ہے, آواز کے بغیر مزہ نہیں آتا. آواز کے بغیر مزہ نہیں. اچھا, آپ مانتی ہیں آپ ہمارے پاکستانی ڈراموں کو دیکھ کر لوگ روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ سب ڈرامہ ہے؟ ہاں بس کیا کہیں, یہ تو بہت باریک بچہ ہے, بہت باریک, دیکھنے میں بھی باریک ہے اور بولنے میں بھی باریک ہے. بہت باریک باتیں, رو لیں گے پھر بعد میں, لیکن اتنی ذہین باتیں کرتا ہے بچہ. یہ کہاں پھنس گیا لاہور میں. تو افسوس یہ ہے کہ پھر جب کچھ سوچو تو نہیں یہ تو یوں ہو جائے گا, اچھا نہیں یہ تو یوں ہو جائے گا. پھر جو ماشاءاللہ ہمارے پاس کرٹیکس آ گئے ہیں, اب واہ 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 کیا بات ہے. مطلب حلیم پکاتے پکاتے کوئی ہمیں کرٹیسائز بھی کر لیتا ہے, اس کی مرضی ہے کہ وہ جو مرضی کہہ دے. اسی طرف میں آ رہا تھا, سوشل میڈیا کو تھوڑا سا ہم ضرور اپنے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں, بیکاز سوشل میڈیا جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت نہیں تھا سوشل میڈیا, جہاں پہ کچھ چیزوں کے فوائد ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جو اب جیسے پچھلے دنوں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ تھی علی عصمت صاحب کو لے کر, جس میں انہوں نے میڈم نور جہاں صاحبہ کے حوالے سے کوئی کمنٹ کیا کہ ہم جب سنتے تھے گائیکی تو آپ نے بڑا, میں تو تڑپ گئی, آپ نے بڑا سخت رد عمل اس پہ شو کیا. میں نے وہ میرا بڑا پیار ہے, میں نے اس کو خوب ڈانٹا. میں نے ڈانٹا, ان کے بچوں نے نہیں ڈانٹا, نہ احمد علی بٹ نے ڈانٹا. انہوں نے بڑے طریقے سے کہا, میں تو چیخی اس کے اوپر. میں نے کہا تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو, یہ تم مطلب میں یوں ہو گئی بالکل, کیونکہ وہ پتہ نہیں وہ ایسے بڑبڑ کبھی کر جاتا ہے. میں نے یہ بھی کہا, اور پھر اس نے بعد میں اس کو ریگریٹ بھی ہوا. وہ اس نے بعد میں انہوں نے معذرت بھی کی. تو کسی کی رسپیکٹ میں کبھی بھی کمی نہیں آنی چاہیے, کبھی بھی نہیں آنی چاہیے. بشریٰ آپا, میری اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوئی کہ آج کل کے بچے تنقید نہیں برداشت کرتے, تو آپ خدا کا واسطہ ہے تھوڑا سا پرہیز کیا کریں, تنقید نہ کیا کریں. تو تھوڑی سی تنقید آپ نے کسی ٹک ٹاکر کے اوپر کی. وہ پتہ کیا ہوا تھا ایکچولی, میں تو بیچاری کو جانتی بھی نہیں تھی, بعد میں پتہ چلا وہ تو بڑی پیاری سی بچی ہے, کوئی بڑی مشہور ہے, اللہ جانے, مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب اگر مائنورٹیز کے ساتھ آپ کریں گے ایسے تو ہم کچھ برا لگتا ہے نا. پھر اس نے بھی, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے معذرت کر لی ہے. میں کون سی روز ہر وقت بیٹھی اس کے اوپر. آپ کا دل چاہتا ہے کہ ٹک ٹاک بنانے؟ نہیں, توبہ کریں. مجھے برا لگا کیونکہ مائنورٹیز ہماری ملک کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اب آپ سمجھتی ہیں یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سوشل فائبر بڑے برے طریقے سے افیکٹ ہوا ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز بڑے برے طریقے سے؟ وہ تو ختم ہے, ختم ہو گئی, افیکٹ نہیں ہوئی, ختم ہے. میں کہتی ہوں یہ ویسٹ میں بھی بہت ہے, لوگوں کو, آپ کو پتہ ہے باقاعدہ لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں. میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ میرے سے اگر پوچھیں کہ ایک دن کی بادشاہی میں کیا کرنا ہے, میں یہ اپنے ملک سے تو کم از کم یہ سوشل میڈیا اس لیے ختم کروں, جس انڈر ڈیولپ کنٹری کو ابھی بہت کام کرنا ہے, بہت پڑھنا ہے. یہ بچے تو پڑھ ہی نہیں رہے, پڑھے بغیر ہی سنے پیسے کماتے رہتے ہیں. ہنسی آتی ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا, آپ ٹک ٹاکر بنوں گا. 3 چیزوں سے مطلب ہے جنریشن کو, موبائل, چارجر اور ہینڈ فری. ایک سوال ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ اس لیے بھی زیادہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ دوسروں کا جینا حرام کر سکیں؟ ویسے کئی ان پڑھ لوگ بھی لوگوں کا جینا حرام کرتے ہیں, جیسے یہ کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہی, ویسے کہہ رہی ہوں. جی, بلکہ جینا حرام کرنے والے ہوتے ہی ان پڑھ ہیں.
भले वो जितने भी पढ़े लिखे हों। हाँ, मतलब ज़हनी तौर पे अनपढ़ होते हैं वो, फितरी तौर पे अनपढ़ होते हैं। वाह वाह, अगर उनको पता चल जाए कि इंसानियत से कैसे डील करना, वो किसी को तंग नहीं करेंगे। तंग नहीं करेंगे। क्या बात है। आपका फोकस, आपका फ्यूचर, आपका करियर, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, फिर ये चीजें बाद में आती हैं। ये मैं कहती हूँ, मुझे कई दफा लोगों ने बुलाया, आप जैसे कहती हैं लेक्चर के लिए बुलाया कहीं, तो मैंने कहा मेरा ख्याल है जो विदाउट एनी इंटेंशन और प्लानिंग, और मैं नहीं समझती कि बड़ी मैं समझदार थी, मेरा फोकस बहुत अच्छा था, मेरी प्रायोरिटीज का मुझे बहुत पता था कि मेरी बच्चियों का स्कूल, घर बाहर, खाना पकाना, ये वो उनकी ड्यूटी, उसके बाद मेरे पास जो टाइम बचता था, मैंने 25% काम किया है। मैंने 75% अपने बच्चों को और अपने घर को टाइम दिया। माशाल्लाह, वेरी गुड। उशरा आपा आज भी जितनी एक्टिव हैं, अल्लाह पाक इनको ऐसे ही रखे। खरीदारी करने जाएं तो कीमतों में भाव ताव कराती हैं? जरा भी नहीं। अच्छा, आए मुझे कभी बहस अंदर दी सहमा चौधरी जागी नहीं, मैं बताऊं क्या मेरे ना, अच्छा मजे की बात, मेरे अंदर ना बहस, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्शन में नहीं गई। हालांकि आप जितना अच्छा बोलती हैं तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर सकती हैं। नहीं कर सकती, पर मैं करती, पता क्यों नहीं, अल्लाह अगर नाराज हो गए, इसने मुझे दी ना ये चीज, तो मैं जूती पे मर मिटी, अगर से कहा नहीं तो फिर मेरी कच्ची हो जाएगी। मैं कहती हूँ चलो फिर ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। कोई एक फैसला जो बेदिली से किया लेकिन बाद में बेहतरीन साबित हुआ? बेदिली से तो बहुत से फैसले किए, ठंडे ठंडे ड्रामे किए और वो कोई इतने बेहतरीन भी साबित नहीं हुए, इसलिए सवाल ही खराब है। उन्होंने सवाल ही खराब किया, सवाल खराब हो गया सारा, बर्बाद हो गया, जवाब बर्बाद हो गया ना। लेकिन आप जितना आपका प्यार है मीडिया में, और जैसी कि आपकी पर्सनालिटी है, आपको तो कोई भी इनकार नहीं करता है, तो आपके लिए भी तो दिक्कत होती होगी ना कि मैं क्यों इनकार करा। बस मैं कहती हूँ कि पीले पीले ड्रामे भी हम लोगों ने कभी कभी करने होते हैं क्योंकि हम अब, जब एक जमाना था पीटीवी का, फिर वही हम बार बार कहते हैं क्योंकि वो हमारी इंस्टीट्यूशन थी, मदर इंस्टीट्यूशन, और वहाँ एक से एक अच्छा ड्रामा हो रहा होता था और एक से एक स्क्रिप्ट, और हम लोग ऐसे थे जैसे भूखे नहीं होते कि ये ड्रामा हमें ये ऐसा ऐसा मिल जाए तो है। अब ऐसी तड़प नहीं लग रही कहीं पे, ये मैं कर सकती थी, ये मैंने क्यों नहीं किया। एक ही माँ जिसने जुल्म करना है या सास बनना है, सारी माएँ चुड़ैलें ही होती हैं क्या? मतलब सबकी माएँ बुरी हैं क्या? वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, लड़कियां जो है वो थप्पड़ खा रही है, मासूम है, और माएँ जो है वो जालिम है। अगर एक मिडिल एजेड औरत जो है वो बुरी ही होती है सिर्फ, पर काइंड क्यों नहीं हो सकती? मेरा एक लिखा हुआ प्ले था, मेरे दर्द को जो जुबान मिले, इसमें हमजा अली अब्बासी भी पहली दफा आया था और शहरियार मुनव्वर भी पहली दफा था। तो मैं उसमें एक सास बनी थी, सरवत की सास, जो मैं अपने बेटे से उसकी डिवोर्स करा के उसकी और शादी कराती हूँ। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अच्छी सासें भी तो, अच्छी सासें भी हैं, बिल्कुल है। मगर मैं क्या करूं फिर। कौन सी ऐसी आदत है जिससे आप बहुत नाला हैं? हाँ, मैं नाला हूँ। खामोश रहने की? नहीं खामोश तो नहीं, वैसे मैं कभी कभार जब नहीं, खामोश गल नहीं कर रहे, नहीं कभी कभार जब रहती हूँ वैसे तो नहीं रहती। आप घर में कोई है ही नहीं, बच्चे तो चले गए, तो वो खामोश ही रहना ना। आप अगर ना ले गए तो फिर आप वैसे अकेले में ही बोलती होंगी मुझे लगता है। नहीं, तो जब वो दोस्तों की महफिल होती है ना, फिर तो हम चहकते हैं, साहब ये भी चहक रहा होता है। हाँ, तो वो एक जगह होती है, खाली अकेले बैठ के तो कोई नहीं बातें करता ना।